الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 98 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یا ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآیۃ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ترجمہ، اے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے، جب تم خود ہدایت پر ہوں گے تو گمراہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ۔ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں، یعنی ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ تم آیت کا مفہوم یہ سمجھتے ہو کہ جب انسان خود راہ راست پر ہو تو اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کی گمراہی اور معصیت کاری سے اسے کوئی اندیشہ ہے نہ اس سے اس کی بابت باز پرس ہوگی۔ یوں گویا امت مسلمہ زمین میں شریعت الہیہ کے نفاذ کی ذمہ دار نہیں ہے، صرف اپنی ذات کی اصلاح کی مکلف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مذکور بیان فرما کر اس مفہوم کی تردید فرما دی، جس سے یہ واضح ہوا کہ حتی الامکان برائی کو روکنا امت کی ذمہ داری اور ہر فرد کا منصب ہے، حتیٰ کہ قدرت رکھتے ہوئے ہاتھ سے یا زبان سے نہ روکنا اللہ تعالی کے عتاب و غضب کا باعث ہے۔
آیت کریمہ کا صحیح مفہوم یہ ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو، سنبھال کر رکھو، کہیں گمراہ لوگوں کی گمراہی کا تم پر بھی اثر نہ ہو جائے اور تم ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ گمراہ لوگوں کو مسلسل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ تم خود ان سے متاثر ہو جاؤ گے۔ گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مذکور بیان کر کے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم اس آیت کا اصل مفہوم واضح فرما دیا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ آیت کریمہ کا ظاہری مطلب یہی ہے کہ ہر انسان کو صرف اپنے عمل اور اپنے اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسرے کچھ بھی کرتے رہیں اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ مگر یہ مطلب قرآن کریم کی بے شمار تصریحات کے خلاف ہے، جس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اسلام کا اہم فریضہ اور امت محمدیہ کی امتیازی خصوصیت قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے جب یہ آیت بالا نازل ہوئی، یعنی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تو چند لوگوں کو شبہ ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب اپنے خطبے میں عنایت فرمایا۔ مفتی اعظم محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے اس آیت کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ تم واجبات شرعیہ کو ادا کرتے رہو، جن میں جہاد اور امر بالمعروف بھی داخل ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی جو لوگ گمراہ رہیں تو تم پر کوئی نقصان نہیں۔ اور قرآن کریم کے الفاظ اذا اهتدیتم، اس سے بھی یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ تم راہ چل رہے ہو، یعنی راہ راست پر ہو، سیدھے راستے پر ہو۔ اور ظاہر ہے کہ راہ راست یعنی ہدایت پر چلنے کے لیے امر بالمعروف کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا تو راہ پر ہی نہیں چل سکتے، یعنی کوئی انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو
چھوڑنے کے ساتھ ہدایت یافتہ نہیں کہلا سکتا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔